کیا لگتا ہے آپ کو کہ 26 اکتوبر سے وکلا کوئی ایکشن دکھائیں گے کوئی اس طرح سے کہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو جو ہے وہ چیف جسٹس کے طور پہ وہ کہتے ہیں دیکھنا چاہیں گے، اس کے بعد اگر کسی نے بھی کوئی اس طرح کی تو وکلا جو ہے وہ نکلیں گے کچھ ایسا؟ دیکھیں خود چیف جسٹس قاضی فائزہ کے جو اپنے وکیل تھے صدارتی ریفرنس میں، تو جسٹس ایڈوکیٹ منیر ملک، ایڈوکیٹ صلاح الدین احمد اور پھر ایڈوکیٹ فیصل صدیقی، بڑے پرومیننٹ ٹاپ کے لائرز ہیں، انہوں نے آج ہی ایک بیان جاری کیا ہے جس میں چیف جسٹس قاضی فائزہ سے کہا ہے کہ وہ 25 اکتوبر کے بعد بہتر یہ ہے کہ عزت کے ساتھ گھر چلے جائیں۔ آج ان کا یہ تحریری بیان ہے ان تینوں لائرز کا جو خود قاضی فائزہ کے وکیل تھے، اور انہوں نے یہ بھی مذمت کی ہے یہ جس طریقے سے یعنی ترمیم کی جا رہی ہے، جس متنازع طریقے سے اور جن متنازع ووٹوں کی مدد سے، تو اس کی بھی مذمت کی ہے انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ وکلا برادری باہر نکلے گی اگر جسٹس منصور علی شاہ کو 25 اکتوبر کے بعد جو ہے چیف جسٹس نہ بننے دیا گیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کے نزدیک جسٹس منصور علی شاہ ہی چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے 25 اکتوبر کے۔ بہت شکریہ۔ میرے خیال میں حکومت کے اکثر وزراء نے بھی نہیں دیکھا، اور ظاہر ہے ابھی شکوار اس کی پروسیڈنگ ہو رہی ہے، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مسودے میں ہیں، اور ظاہر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ انہیں چھپایا جائے، وقت پر لایا جائے جب وہ پاس ہو جائے، تو دیکھیں ابھی کیا ہوتا کیا ہے۔ غفور حیدری صاحب کہہ رہے تھے کہ ابھی تک جے یو آئی کو بھی نہیں دکھایا گیا، تو یہ حقیقت ہے کہ ابھی تک جے یو آئی نے نہیں دیکھا؟ ہاں میرے خیال میں جے یو آئی ایف نے نہیں دیکھا، شاید مولانا فضل الرحمان نے تو دیکھ لیا۔ تو اگر مولانا فضل الرحمان جے یو آئی ایف ہیں تو انہوں نے دیکھ لیا ہے، اور اگر جے یو آئی ایف کی اپنی آرگنائزیشنل حیثیت ہے تو اس نے نہیں دیا۔ مطیع اللہ جان صاحب، وزیر اعظم صاحب نے دیکھ لیا مسودہ؟ آپ نے انفارمیشن منسٹر کو بھی پوچھا ہے کہ انہوں نے مسودہ دیکھا ہے یا نہیں، ان کا کیا ریمارکس تھے واپسی سر؟ دیکھیں یہ جو موجودہ حالات ہیں اس میں وزیر اعظم نے اگر کوئی مسودہ دیکھا بھی ہے تو اس کا کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہے۔ اصل میں جو آئینی ترمیم کرنے والے ہیں وہ وزیر اعظم تو ہیں نہیں، اصل سٹیکس جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہیں، حکومت کے نہیں ہیں، اور اصل میں جو آئینی ترمیم یہاں پہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ اس حکومت کو تو صرف میں سمجھتا ہوں استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ وہ حکومت ہے جو اس آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو کمزور کرے گی اور اسٹیبلشمنٹ کو مزید مضبوط کرے گی، اور یہی ایک سب سے بڑا المیہ ہے کہ سپریم کورٹ نے صرف ایک مخصوص نشستوں کا فیصلہ دے دیا آئین اور قانون کے مطابق، اور اس فیصلے کو پہلے غیر مؤثر کرنے کے لیے ایک ایسی قانون سازی کی گئی جو خود غیر مؤثر ہو گئی 2 دن پہلے جو سپریم کورٹ نے وضاحت جاری کی ہے اس کے بعد۔ تو اب یہ آئینی ترمیم کے ذریعے غصے میں بدلہ لیا جا رہا ہے، اور کوشش یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس نہ بننے دیا جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت نقصان دہ بات ہوگی، اور اتنا خطرناک حملہ تو شاید 3 نومبر 2007 میں جنرل مشرف نے عدلیہ پہ نہیں کیا تھا، جو یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ کرنے جا رہی ہے، اور اس پارلیمنٹ کا جو ایک تاریخ ہے اس تاریخ میں اس آئینی ترمیم کے ذریعے ایک اور سیاہ باب کا اضافہ ہوگا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے عمر عطا بندیال صاحب نے 9 اپریل 2022 کو سپریم کورٹ کھولی تھی جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے ووٹنگ نہیں ہو رہی تھی، قاضی صاحب بھی جمہوری آدمی ہیں، آپ نے ان کے لیے تو بڑی آواز اٹھائی تھی جب وہ پرائم منسٹر نے ان کے خلاف یہ صدارتی ریفرنس بھیجا تھا عارف الوی صاحب نے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اصول پسند رہے یا نہیں؟ دیکھیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جو سپریم کورٹ کھلوائی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ جو آئین پاکستان کی جو شقیں تھیں جو کہ عدم اعتماد تحریک کے پیش کرنے سے متعلق تھی، ان شقوں کی خلاف ورزی ہو رہی تھی، اور جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں انہوں نے حلف اٹھایا ہوتا ہے آئین پاکستان کی کا دفاع کا، تو واضح طور پہ شقوں کی خلاف ورزی ہو رہی تھی۔ اب یہ جو عمل ہو رہا ہے آئینی ترمیم کا، ابھی تک کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ مسودہ کیا ہے، اور جب یہ آئینی ترمیم ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر سپریم کورٹ یہ دیکھے گی کہ آیا یہ آئینی ترمیم جو ہے آئین میں دیے گئے واضح طریقہ کار کے مطابق ہوئی ہے، اور یہ کیا جائز ووٹوں کے ذریعے ہوئی ہے یا ناجائز ووٹوں کے ذریعے ہوئے ہیں، پارٹی کو توڑ کے ووٹ لیے گئے ہیں 63A کی خلاف ورزی میں، یا پھر ایسے لوگوں کی ووٹ شامل کی گئی ہے کہ جو کہ پارٹی کے برخلاف ووٹ تھے، یا پھر کچھ مخصوص نشستیں ان کو حکمران کے پاس آئی ہیں تو ان کی مدد سے کی جو نہیں ان کی بنتی تھی۔ تو میرے خیال میں اگر تو آئین کی شقوں کی خلاف ورزی میں یہ آئینی ترمیم منظور ہوئی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ جو ہے ایسی کسی بھی درخواست کے اوپر فل کورٹ میں سمجھتا ہوں بیٹھے گی اور اس کا جائزہ ضرور لے گی۔ تو اتنی جلدی کیوں ہے مطیع اللہ جان صاحب کہ آج ہی رات سارا کام کرنا ہے، کل تک کا بھی حکومت شاید ویٹ نہیں کر رہی؟ میرے خیال میں جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ ایک ایسی توتی ہیں کہ ان میں انسانوں کی جان ہے، اور کل منڈے ہے، چیف الیکشن کمیشن نے اپنا آفس کھولنا ہے اور سپریم کورٹ نے انہیں پہلے ہی وارننگ دے رکھی ہے، اور کل آفس کھولتے ساتھ ہی انہوں نے جو ہے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق ویب سائٹ پہ فہرستیں وضع کر دینی ہے کہ پی ٹی آئی کے یہ اتنے MNA ہیں
اور اتنی مخصوص نشستیں ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا اعتراض ہو سکتا ہے اس آئینی ترمیم پہ کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق جو 80 پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں ان کے تناسب سے جو 22 مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو ملنی تھی وہ بھی پارلیمنٹ میں نہیں تھی, اور ان کی غیر حاضری میں یہ کیسے یہ سب کچھ ہوا ہے. تو میرے خیال میں بہت سے اعتراضات ہوں گے, اور الیکشن کمیشن نے جو منڈے کو کھلنا ہے تو اس سے پہلے یہاں پہ بل اگر ٹیبل ہو جائے گا ایک دفعہ تو الیکشن کمیشن کو تھوڑا حوصلہ مل جائے گا اور وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ فوری عمل درآمد کرنے سے گریز کرے گا. تفصیلی فیصلہ بھی آ سکتا ہے کل کے روز, کوئی ایسی خبر؟ میرے خیال میں تو 2 دن پہلے جو سپریم کورٹ نے وضاحت جاری کی ہے وہ تفصیلی فیصلہ ہی سمجھیں اس کو, اگر کسی کے پاس عقل ہے تو. ادروائز تو تفصیلی فیصلہ بھی آئے گا, اور تفصیلی فیصلے کے اندر پھر جو چیزیں ہوں گی وہ شاید یہ جو آئینی ترمیم کی کوششیں ہو رہی ہیں ان پہ بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں, اور خاص طور پہ الیکشن کمیشن اور بہت سے اداروں کا جو کردار ہے اس تفصیلی فیصلے میں بے نقاب بھی ہوگا.